بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج پاکستان میں ملک گیر ریفرینڈم کا لفظ باضابطہ طور پر سیاسی بحث میں داخل ہو چکا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں نئے صوبوں کے قیام یا انتظامی یونٹس کے قیام پر ملک گیر ریفرینڈم کرایا جائے، اور یہ مطالبہ کہ اس وقت میں سامنے آیا ہے جب صرف چند دنوں کے اندر پاکستان کے طاقتور ترین حکومتی اور ریاستی حلقوں سے 3 غیر معمولی بیانات سامنے آ چکے ہیں۔ پہلے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ موجودہ نظام ڈھہ چکا ہے اور اسے ری سیٹ کرنا ہوگا، پاکستان کو نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کی طرف جانا ہوگا، اور جمہوریت کی بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اگلے دن فوج کے ترجمان کہتے ہیں کہ یہ محسن نقوی کی ذاتی رائے ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر خود کہتے ہیں کہ 1972 میں بھی پاکستان کے 4 صوبے تھے، اور آج 2026 میں بھی 4 صوبے ہی ہیں، جبکہ آبادی تو کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ اس لیے موجودہ انتظامی نظام اور ضروری اصلاحات پر بحث جائز ہے۔ پھر وزیر دفاع خواجہ آصف سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہائبرڈ نظام ہی ہماری نجات کا واحد راستہ ہے، یہ نظام ختم ہونے والا نہیں ہے، اور ملک کے اہم فیصلے صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور چند دوسری بڑی شخصیات کو مل بیٹھ کر کرنے چاہیے۔ اور اب ایم کیو ایم پاکستان کہتی ہے کہ نئے صوبوں کے سوال پر پورے ملک میں ریفرینڈم کرایا جائے۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہ محض الگ الگ لوگوں کی ذاتی رائے ہے، یا پاکستان کے سیاسی، وفاقی اور آئینی نظام کو ایک نئے ہائبرڈ بندوبست کے مطابق دوبارہ ڈیزائن کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ کیا نئے صوبوں کا مقصد واقعی حکومت کو عوام کے قریب لانا ہے، یا بڑے اور سیاسی طور پر طاقتور صوبوں کو توڑ کر چھوٹے، کمزور اور اسلام آباد کے محتاج یونٹس بنانا ہے؟ اور کیا کسی ریفرینڈم کے ذریعے پہلے سے طے شدہ طاقت کے منصوبوں کو عوامی منظوری کا نام دیا جا سکتا ہے؟ آج ہم جذباتی نعروں کے بجائے انہیں بیانات، آئینی طریقہ کار، پاکستان کی تاریخ اور موجودہ جو سیاسی حقیقت ہے اس کو جوڑ کر پوری تصویر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں فرحان اسلم، اور آپ دیکھ رہے ہیں برطانیہ سے فرحان اسلم انفلٹرڈ۔ پروگرام تھوڑا طویل ہوگا، گزارش کروں گا کہ پورا پروگرام ضرور دیکھیے گا، بہت ساری حقیقتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محسن نقوی نے اسلام آباد کی معاشی سمٹ میں صرف نئے صوبے بنانے کا مشورہ نہیں دیا۔ ان کی تقریر میں 3 بڑے سیاسی پیغامات موجود تھے۔ پہلا کہ 70 سال سے چلنے والا موجودہ نظام کلیپس ہو چکا ہے اور اسے ری سیٹ کرنا ہوگا۔ دوسرا کہ پاکستان کو نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کی جانب جانا ہوگا۔ اور تیسرا کہ ہم سب جمہوریت چاہتے ہیں، مگر جمہوریت کی بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ محسن نقوی نے صدارتی نظام کا نام نہیں لیا، انہوں نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ پارلیمانی جمہوریت کے علاوہ ان کی ذہن میں کون سا نظام موجود ہے۔ لیکن جب ایک طاقتور وزیر اعظم پہلے پورے پارلیمانی اور وفاقی نظام کو ناکام قرار دے، پھر اسے ری سیٹ کرنے کی باتیں کرے، اور فوراً یہ کہے کہ جمہوریت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، تو سوال تو اٹھنا لازمی ہے کہ کیا صدارتی نظام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ کیا ٹیکنوکریٹس اور کاروباری شخصیات پر مشتمل نئی سیاسی کھیپ تیار کی جا رہی ہے، یا ایسا نظام جس میں پارلیمان اور انتخابات موجود تو ضرور ہوں گے، مگر اصل فیصلہ سازی ایک طاقتور غیر منتخب مرکز کے پاس رہے گی؟ محسن نقوی نے اسی تقریر میں کاروباری برادری سے یہ بھی کہا کہ وہ صرف سیاستدانوں کو سرمایہ فراہم نہ کریں، بلکہ خود سیاست میں بھی آئیں، یعنی موجودہ جماعتیں ناکام، موجودہ نظام ناکام، اور نئے بندوبست کے لیے ایسے نئے لوگ درکار ہیں جن کا اپنا عوامی حلقہ یا سیاسی ووٹ بینک نہ ہو۔ کیا یہ محض ایک مشورہ ہے، یا نئے نظام کے لیے نئی سیاسی طبقے کی بھرتی کا ابتدائی اعلان؟ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ محسن نقوی خود کس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ محسن نقوی عوام کے براہ راست ووٹ سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب نہیں ہوئے، ان کا اپنا کوئی انتخابی حلقہ نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ وہ صحافی اور میڈیا مالک سے پہلے تو پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ بنے، پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنے، اور اس کے بعد سینیٹر اور وفاقی وزیر داخلہ بن گئے۔ رانا ثناء اللہ صاحب ایک مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ محسن نقوی کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ وزارت داخلہ پر اکتفا کیے ہوئے ہیں، وگرنہ وہ چاہیں تو وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ لہذا سوال یہ نہیں ہے کہ محسن نقوی نے کیا کہا ہے،
اصل سوال یہ ہے کہ انہیں پورے ملک کے پارلیمانی نظام، صوبوں اور جمہوریت کی شکل بدلنے کی بحث شروع کرنے کا اعتماد کہاں سے ملا؟ اگر وہ انتخابی منشور لے کر عوام کے پاس گئے ہوتے تو ہم ان کی اس بات کو ایک سیاسی تجویز سمجھ لیتے، مگر ایک غیر منتخب اور انتہائی طاقتور وزیر پورے نظام کو ری سیٹ کرنے کی باتیں کرے تو یہ پوچھنا ضروری ہوگا کہ وہ اپنی زبان بول رہے ہیں یا کسی دوسری طاقت کے مرکز کا پیغام عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ اب اس سارے معاملے میں جو سوال پوچھنے والے صحافی ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر سے محسن نقوی کے بیان کے بارے میں سوال ابصار عالم اور عامر الیاس رانا نے کیا۔ ابصار عالم مسلم لیگ نون کی حکومت میں چیئرمین پیمرا رہ چکے ہیں، اور یہاں پر میں اپنا ذاتی تجربہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ میں نے اور عامر الیاس رانا صاحب نے 1990 کی دہائی میں ایک روزنامہ میں اکٹھے کام کیا ہے۔ وہ سیاسی رپورٹر تھے اور مسلم لیگ نون کی بیٹ کو کور کیا کرتے تھے، اور میں اسی اخبار میں ڈپلومیٹک رپورٹر تھا، اور پاکستان کے دفتر خارجہ اسلام آباد میں قائم سفارت خانوں اور ہائی کمیشنز کو کور کرنا میری ڈیوٹی کا حصہ تھا، اور اس لیے میں عامر رانا صاحب ان کے صحافتی پس منظر کو جانتا ہوں۔ اور جو سوال ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں کیا گیا تھا، یقیناً وہ کوئی اینٹی حکومت عناصر کی جانب سے سوال نہیں کیا گیا تھا۔ رانا صاحب قریبی سمجھے جاتے ہیں میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے حلقوں کے، اور اس طرح سے ابصار عالم صاحب تو آلریڈی ظاہر ہے کہ ان کے جانب سے دیے گئے عہدے پر کام کر چکے ہیں۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ شبہ بہت وسیع ہے۔ محسن نقوی صاحب کس کی زبان بول رہے تھے؟ ذاتی رائے یا محتاط توثیق؟ ڈی جی ایس پی آر نے پہلے کہا کہ یہ محسن نقوی کی ذاتی رائے ہے، اور میں اس پہ مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے محسن نقوی کی بنیادی دلیل خود دہرا دی کہ آبادی کئی گنا بڑھ چکی ہے، صوبے بھی ابھی بھی 4 ہے، اور موجودہ انتظامی ڈھانچے پر بحث بھی بقول ان کے جائز ہے، اور ضروری جو اصلاحات پر بھی بقول ان کے غور ہونا ضروری ہے۔ یہ محسن نقوی کی تجویز کو مسترد کرنا یقیناً نہیں ہے، یہ اس تجویز کی باقاعدہ جو ملکیت ہے اسے قبول کیے بغیر اس کے بنیادی مقدمے کی توثیق تھی۔ اگر صوبوں کی تعداد اور حدود مکمل طور پر سویلین سیاست کا معاملہ ہے تو فوجی ترجمان کو پریس بریفنگ میں 1972 کی آبادی اور موجودہ صوبائی ڈھانچے کا تقابل پیش کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میرے تجزیے میں یہ انکار نہیں تھا، یہ محتاط سیاسی فیصلے کے ساتھ توثیق تھی۔ خواجہ آصف نے یہاں پر اصل پردہ اٹھا دیا، اور اس پوری بحث کا سب سے بڑا انکشاف محسن نقوی یا ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان سے نہیں ہوا۔ اصل پردہ وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان نے اٹھایا۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ موجودہ نظام ڈھہ چکا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ ضروری انتظامی اصلاحات پر غور ہونا چاہیے، اور خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائبرڈ نظامی مسئلے کا واحد راستہ ہے، موجودہ نظام ختم ہونے والا نہیں ہے، یعنی کہ ہائبرڈ نظام ہی ان کے نزدیک ہر تالے کی چابی ہے، اور صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل اور چند دوسری بڑی شخصیات مل بیٹھ کر فیصلہ کرے کہ ملک کو کیا کرنا ہوگا۔ یہ جملہ پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام کی پوری حقیقت کو بیان کر دیتا ہے۔ عوام فیصلہ نہیں کریں گے، پارلیمان ابتدائی سمت طے نہیں کرے گی، پہلے چند طاقتور افراد ایک کمرے میں فیصلہ کریں گے، پھر پارلیمان اور آئینی ادارے اس فیصلے کو قانونی شکل دے دیں گے، اور یہی ہائبرڈ نظام کی عملی تعریف ہے۔ آئینی ادارے موجود رہے مگر اصل سمت چند طاقتور لوگ طے کریں۔ اب سب سے بڑا تضاد دیکھیے کہ اگر موجودہ نظام ڈھہ چکا ہے تو ہائبرڈ نظام ہماری نجات کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا گزشتہ کئی سالوں سے کم از کم سویلین حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ مشترکہ طور پر ملک نہیں چلا رہے؟ کیا محسن نقوی خود اس بندوبست کے سب سے طاقتور افراد میں شامل نہیں ہیں؟ کیا یہاں پر اصل فارمولہ سامنے آتا ہے کہ سویلین جو حصہ ہے وہ ناکام قرار دے دیا جا رہا ہے، مگر فوجی حصہ مضبوط کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یعنی کہ اس کو مزید سٹرونگ کیا جائے آئینی ترامیم کے ذریعے۔ ناکامی کا الزام سیاسی جماعتوں، صوبوں، بلدیاتی حکومتوں اور سویلین اداروں پر، اور حل کے طور پر مزید ہائبرڈ اختیار۔ خواجہ آصف نے اب محسن نقوی کو یہ بھی یاد دلایا کہ وہ 3.5 سال سے اسی نظام کا حصہ ہیں۔ انہوں نے محسن نقوی سے کہا کہ اگر نظام تبدیل کرنا ہے تو پہلے اپنی وزارت داخلہ یا پاکستان کرکٹ بورڈ سے اصلاح کو شروع کیا جائے۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ محسن نقوی کے ساتھ وزارت داخلہ، محسن نقوی صاحب کے پاس وزارت داخلہ ہے، نیشنل ایکشن پلان کے اہم حصوں پر عمل درآمد ان کے نظامی دائرے سے جڑا ہے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی انہیں غیر معمولی اختیارات حاصل ہیں، مگر وہ اپنے مکمل اختیار والے اداروں میں انقلاب نہیں لا سکے تو پورے پاکستان کے آئینی اور صوبائی نظام کو ریسیٹ کرنے کا اخلاقی جواز کہاں سے آتا ہے؟ لیکن خواجہ آصف کا اعتراض بھی محدود ہے، مگر وہ ہائیبریڈ کو جو نظام ہے اس کو مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہائیبریڈ نظام ہی نجات دہندہ ہے۔ یعنی حکمران بندوبست کے اندر اختلاف یہ نہیں ہے کہ فوجی اور سویلین مشترکہ اقدار ختم ہونا چاہیے، اختلاف صرف یہ ہے کہ موجودہ ناکامی کا ذمہ دار کون ہے۔ آج کی جو سب سے بڑی اہم اپڈیٹ ہے وہ ہے ملک گیر ریفرینڈم۔ آج ایم کیو ایم پاکستان نے نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کے لیے ملک گیر ریفرینڈم کا باقاعدہ مطالبہ کیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ موجودہ سیاسی اور انتظامی نظام عوامی ضروریات پوری کرنے میں ناکام رہا ہے۔ فاروق ستار نے آرٹیکل 140 کے تحت بااختیار بلدیاتی حکومتوں کا مطالبہ بھی کیا ہے اور ساتھ ہی نئے انتظامی یونٹس پر ملک گیر ریفرینڈم کی بات بھی کی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان ایک طویل عرصے سے کراچی یا سندھ میں نئے انتظامی اکائی کا مطالبہ کرتی رہی ہے، اس لیے اس کا نئے صوبوں کی حمایت کرنا بذات خود کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن موجودہ وقت جو ٹائمنگ ہے وہ بہت اہم ہے۔ پہلے محسن نقوی نظام کے ریسیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، پھر فوجی ترجمان انتظامی اصلاحات کو جائز بحث قرار دیتے ہیں اور پھر خواجہ آصف ہائیبریڈ نظام کو نجات دہندہ قرار دے دیتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد اتحادی جماعتی جو پارٹی ہے وہ ملکی ریفرینڈم کا مطالبہ کر دیتی ہے۔ میرے 30 سالہ صحافتی مشاہدے میں ایم کیو ایم نے پاکستان کی تاریخ کے مختلف ادوار میں طاقتور ریاستی اور فوجی جو حکومتیں ہیں یا فوجی اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے ساتھ مل کر سیاست کی ہے، اور موجودہ نظام کے اندر بھی کراچی کی سیٹیں بظاہر یہی لگتا ہے کہ ایم کیو ایم جیتنے کے قابل نہیں تھی، لیکن وہ جادوئی طور پر سیٹیں جیت کر اسمبلی میں پہنچے، جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ ایک بار پھر کوئی خفیہ ہاتھ ان کی اس جیت کا سبب بنا ہے۔ اس لیے موجودہ حالات میں اس جماعت کی طرف سے ریفرینڈم کا مطالبہ محض ایک آزاد سیاسی تجویز سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں ایک بات پوری وضاحت سے کہنی چاہیے کہ آج اس وقت تک کسی سرکاری ریفرینڈم، آئینی سوال یا فیلڈ مارشل کو سیاسی عہدہ دینے کا کوئی باضابطہ منصوبے کا کوئی معتبر ثبوت سامنے نہیں آیا ہے، اس لیے ہم افواہ کو خبر نہیں بنائیں گے، مگر اس خطرے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ضیاء الحق کا ریفرینڈم جو ہے وہ یاد رکھیے، پاکستان میں ریفرینڈم کا لفظ ہمیشہ آزاد عوامی رائے کے مترادف نہیں رہا ہے۔ 19 دسمبر 1884 کو جنرل ضیاء الحق نے ریفرینڈم کروایا۔ سوال بظاہر پاکستان کے قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے اور اسلامائزیشن کے عمل کو جاری رکھنے سے متعلق تھا، مگر ہاں کا ووٹ ضیاء الحق کو مزید 5 سال صدر رکھنے کا ووٹ بھی بن گیا۔ بڑی سیاسی جماعتوں نے بائیکاٹ کیا، پولنگ سٹیشنوں کے ویران ہونے کی اطلاعات سامنے آئی، مگر سرکاری نتائج میں بڑے ٹرن آؤٹ اور تقریباً مکمل حمایت کا دعویٰ کیا گیا۔ یعنی سوال مذہب کے نام پر پوچھا گیا تھا اور جواب سے ایک فوجی حکمران کو اپنے اقدار کو عوامی جواز دینے کا آپ سمجھ لیجئے ایک طرح سے مقصد مل گیا، یا عوامی جواز دینے کا انہوں نے قانونی جو راستہ ہے وہ اس کو ریفرینڈم کو بنا لیا۔ اس لیے آج نئے صوبے، جمہوریت کی نئی شکلوں، ہائیبریڈ نظام اور ملکی ریفرینڈم کے الفاظ ایک ساتھ سامنے آئے تو تاریخ ہمیں خبردار کرتی ہے۔ ریفرینڈم بذات خود غیر جمہوری نہیں ہے، مگر آزاد ریفرینڈم کے لیے آزاد میڈیا، آزاد عدلیہ، آزاد سیاسی جماعتیں، غیر جانبدار الیکشن کمیشن اور خوف سے آزاد عوام ضروری ہوتے ہیں۔ جہاں سب سے مقبول سیاسی رہنما جیل میں ہو، کارکن گرفتار ہوں، میڈیا پر شدید دباؤ ہو، انٹرنیٹ بند کیا جا سکتا ہو اور عام انتخابات کے فارم 45 اور 47 تک متنازع ہوں، وہاں ریفرینڈم عوامی رائے کا اظہار بھی ہو سکتا ہے اور پہلے سے طے شدہ نتیجے کو عوامی منظوری دینے کا ہتھیار بھی۔ کیا یہاں پر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ فیلڈ مارشل صاحب خود ریفرینڈم کرا سکتے ہیں؟ یہ سوال ظاہر ہے کہ بہت سے دوستوں کو ذہن میں ہوگا، اور اس کا جواب پاکستان کے آئین کے مطابق ہے نہیں۔ آئین کی آرٹیکل 48 کی شق 6 کے مطابق قومی اہمیت کے کسی معاملے پر ریفرینڈم کا آغاز وزیر اعظم پاکستان ہی کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم معاملہ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں پیش کرتے ہیں، اگر مشترکہ اجلاس منظوری دے تو سوال کو ہاں یا نہیں کی شکل میں عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ لیکن موجودہ ہائیبریڈ نظام میں اصل سوال یہ نہیں ہے کہ آئینی کاغذ پر دستخط کون کرے گا، اصل سوال تو یہ ہے کہ فیصلہ کون لکھے گا۔
میرے تجزیے میں اگر فیلڈ مارشل، وزیر اعظم، صدر اور ہائبرڈ اقتدار کے دوسرے بڑے کردار کسی ریفرینڈم پر متفق ہو گئے تو شہباز شریف اس فیصلے کے سامنے بنیادی رکاوٹ نہیں ہوں گے۔ وہ اس منصوبے کو آئینی شکل دینے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس حکومت نے فوجی سربراہ کی مدت اور طاقت سے متعلق اہم جو قانون سازی ہے پہلے بھی منظور کی ہے، اور بعد کی آئینی تبدیلیوں نے فوجی کمان کو مزید مضبوط کیا ہے۔ لہذا خطرہ یہ نہیں ہے کہ فوج خود کھڑے ہو کر غیر آئینی ریفرینڈم کا اعلان کر دے گی۔ خطرہ تو یہ ہے کہ ایک متنازع پارلیمنٹ اور کمزور سویلین حکومت پہلے سے طے شدہ طاقت کے فیصلے کو مکمل آئینی طریقہ کار کے ساتھ عوامی فیصلہ قرار دے گی۔ یہاں پر پاکستان کا اردگان بننے کی بحث بھی شدت سے شروع ہو گئی ہے، اور کچھ غیر مصدقہ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کو مستقبل میں کسی صدارتی یا مستقل سیاسی کردار میں لانے کے لیے ریفرینڈم کروایا جا سکتا ہے۔ اس وقت اس دعوے کا کوئی معتبر سرکاری دستاویزی یا بڑے قابل اعتماد صحافتی ادارے سے کوئی تصدیق شدہ ثبوت میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن اس لیے اسے ثابت شدہ خبر کہنا غلط ہوگا۔ مگر سوال ضرور پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا پاکستان کو ایک ایسے مضبوط شخصی نظام کی طرف لے جایا جا رہا ہے جس میں پارلیمان، صوبے، عدالتیں اور انتخابات موجود تو رہیں، مگر اصل طاقت کا مرکز ایک ہی شخص کے پاس ہو، یا اصل طاقت کا مرکز ایک ہی شخص ہو؟ کچھ ناقدین ترکی کے صدر جب طیب اردگان کے نظام کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ انتخابات تو ترکی میں موجود ہیں، پارلیمان موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، مگر ریاستی اداروں اور فیصلوں پر طاقتور صدر کا غلبہ ہے۔ پاکستان میں فرق یہ ہوگا کہ یہاں طاقت پہلے فوجی قیادت کے پاس جمع ہو اور بعد میں اسے کسی سیاسی یا آئینی شکل میں منتقل کیا جائے گا۔ ابھی یہ خدشہ ہے، کوئی ثابت شدہ منصوبہ نہیں ہے، لیکن 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم فوجی کمان کی مرکزیت، تاحیات قانونی تحفظ، ہائبرڈ نظام کے سرکاری دفاع اور اب ریفرینڈم کے مطالبے کو دیکھتے ہوئے اس سوال کو سازش کہہ کر مکمل طور پر رد بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں سرکاری دلیل کیا ہے؟ کیا 4 صوبے ناکافی ہیں؟ نئے صوبوں کے حق میں پہلی جو دلیل دی جا رہی ہے وہ آبادی کی ہے کہ پاکستان کی آبادی 1970 کی دہائی کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ چکی ہے، مگر صوبے اب بھی 4 ہیں۔ دوسری دلیل ہے صوبائی جو مرکزیت ہے۔ لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں بیٹھ کر دور دراز کے اضلاع کی صحت، تعلیم، پولیس اور ترقیاتی ضروریات پوری کرنا مشکل ہے۔ تیسری دلیل دی جا رہی ہے 18ویں ترمیم کی۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ وفاق سے اختیارات صوبوں تک پہنچے، مگر صوبوں نے انہیں اضلاع اور مقامی حکومت تک منتقل نہیں کیا۔ اور چوتھی دلیل عالمی مثالیں ہیں۔ ترکی میں 81 صوبے ہیں، افغانستان میں 34۔ ظاہری طور پر یہ مقدمہ بہت مضبوط لگتا ہے، لیکن اس میں ایک بنیادی آئینی حقیقت چھپا دی گئی ہے۔ ترکی اور افغانستان کا موازنہ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی گمراہ کن ہے۔ ترکی ایک وحدانی ریاست ہے، اس کے صوبے پاکستان کے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان جیسے آئینی وفاقی شراکت دار نہیں ہیں۔ افغانستان میں بھی صوبے بنیادی طور پر مرکزی ریاست کی انتظامی اکائیاں ہیں۔ پاکستان ایک وفاقی جمہوریہ ہے۔ یہاں صوبے صرف انتظامی دفاتر نہیں ہیں، ان کی اپنی منتخب اسمبلیاں ہیں، اپنی حکومتیں ہیں، قانون سازی کے اختیارات ہیں، NSC میں ان کے مالی حقوق ہیں، قدرتی وسائل جو پاکستان کے پاس موجود ہیں اس میں ان کے مفادات ہیں، اور سینٹ میں وفاقی نمائندگی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ترکی میں 81 صوبے ہیں اس لیے پاکستان میں بھی 18 بنا دیے جائیں، آئینی طور پر درست موازنہ نہیں ہوگا۔ اصل سوال تعداد نہیں ہے، اصل سوال اختیار کا ہے۔ کیا یہ جو نئی اکائیاں بنانے کی بات ہو رہی ہے ان کی اپنی اسمبلیاں ہوں گی، منتخب وزیر اعلیٰ ہوں گے، محفوظ مالی حصہ ہوگا، پولیس، بیوروکریسی، زمین اور قدرتی وسائل پر ان کو اختیار حاصل ہوگا، یا وہ اسلام آباد کے ماتحت ایک انتظامی دفاتر بن کر رہ جائیں گے؟ اگر مکمل آئینی اختیار نہیں ہوگا تو 18 صوبے نہیں بنیں گے، یہ 18 انتظامی چوکیاں بنیں گی۔ گورننس یا قومی سلامتی کے حوالے سے ایک نئی مداخلت ابھی ہم دیکھنے میں آئی ہے۔ DGIS-PR نے گڈ گورننس کو صرف تعلیم، صحت اور بلدیات کا مسئلہ قرار نہیں دیا ہے، انہوں نے نیشنل ایکشن پلان، دہشت گردی، مدارس کی اصلاحات اور افغان مہاجرین کی واپسی جیسے قومی سلامتی کے معاملات سے اسے جوڑ دیا ہے۔ یہاں پر ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر گورننس کو قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دے دیا جائے تو گورننس کی تعریف کون کرے گا؟ منتخب پارلیمان، صوبائی حکومتیں، عوام، یا پھر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ؟ فوجی ترجمان کہتے ہیں کہ فیصلہ سیاستدان کریں گے، مگر ساتھ ہی فوج یہ فریم بھی طے کر رہی ہے کہ گورننس کے کون سے مسائل قومی سلامتی سے متعلقہ مسائل ہیں۔
پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جس معاملے کو قومی سلامتی کا نام دے دیا جائے اس پر جو سویلین اختلاف ہے اس کی گنجائش کم سے کم ہونے لگتی ہے۔ خارجہ پالیسی قومی سلامتی، معیشت قومی سلامتی، میڈیا قومی سلامتی، انتخابات قومی سلامتی، صوبوں کی سیاست قومی سلامتی، اور اب گورننس اور انتظامی حد بندیاں بھی قومی سلامتی۔ اور اس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ فیصلہ سیاستدان کریں گے مگر فیصلے کی حدود بھی ہم طے کریں گے۔ پورا نظام زیر بحث مگر فوجی کردار جو ہے وہ یہاں پر ایک ہمیں ریڈ لائن دکھائی دیتا ہے۔ اسی پریس کانفرنس میں جو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کی، اس میں مولانا فضل الرحمان کے جو فوج کے تاریخی کردار سے متعلق بیان ہے اس پر بھی بات ہوئی، اور کہا گیا کہ ایسی گفتگو بھارتی بیانیے کو تقویت دے سکتی ہے۔ فوجی جوانوں کی قربانیوں کا احترام ہر پاکستانی پر لازم ہے، مگر فوجی جوانوں کی قربانیاں اور فوجی قیادت کے سیاسی کردار پر سوال دو مختلف معاملات ہیں۔ اب پورے پارلیمانی نظام کو ناکام کہہ سکتے ہیں آپ، صوبوں کو تقسیم کرنے کی بات کر سکتے ہیں، جمہوریت کی دوسری شکلیں تراش کر سکتے ہیں، ملک گیر ریفرینڈم مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ اس نظام کو 70 سال تک آزادانہ طور پر کس نے چلنے نہیں دیا تو اسے بھارتی بیانیے سے جوڑا جا سکتا ہے۔ یہ بحث گڈ گورننس کی نہیں ہے، یہ بحث حدود مقرر کرنے کی طاقت کی ہے۔ فارم 45 یا فارم 47 کی جو پارلیمان ہے، اس میں اس کو ملک کے صوبوں اور آئینی نظام کو ریسیٹ کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے، لیکن وہ اسمبلی جو 8 فروری 2024 کو متنازع انتخابات سے وجود میں آئی ہے، اور ووٹ جو ہے وہ فارم 45 پر گنے گئے، اور پھر نتائج میں غیر معمولی تاخیر ہوئی۔ امیدواران اور مبصرین کو کئی مقامات پر نتائج مرتب کرنے کے عمل سے مکمل طور پر باہر رکھا گیا، اور مختلف حلقوں میں فارم 47 کے نتائج امیدواروں کے پاس موجود فارم 45 سے بالکل مختلف نکلے۔ یہ صرف تحریک انصاف کا الزام نہیں ہے۔ HRCP نے اپنی رپورٹ، جس کو انہوں نے نام دیا ہے ٹنٹڈ الیکشن، یعنی کہ ایک داغدار انتخاب، اس میں یہ اس بات کے بارے میں اشارہ کیا ہے، اور اسی طرح سے فیفن نے انتخابی نتائج مرتب کرنے کا عمل ہے، اس میں قانونی اور جو شفافیت ہے اس کی خلاف ورزیوں کی بھی نشاندہی کی ہے، اور پھر پورے ملک میں اس کا آزاد اور عدالتی نگرانی میں فورنزک آڈٹ بھی کبھی نہیں کرایا گیا ہے۔ اس لیے آج بھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کتنی نشستوں کے نتائج ممکنہ طور پر تبدیل کیے گئے ہیں۔ راولپنڈی کمشنر لیاقت علی چٹھا کیمرے کے سامنے آئے اور بڑے پیمانے پر نتائج تبدیل کرانے کا انہوں نے اعتراف کیا۔ چند دن بعد ان کے نام سے ایک تحریری تردید سامنے آ گئی۔ پہلا بیان ان کے ظاہرے کے چہرے اور آواز کے ساتھ تھا، اور دوسرا صرف کاغذ پر تھا۔ انہیں کسی آزاد پریس کانفرنس یا کھلی عدالتی تحقیقات میں دوبارہ عوام کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ سوال آج بھی موجود ہے کہ ان کا پہلا بیان آزاد تھا یا پھر دوسرا۔ اسی جو پارلیمان ہے، اس نے پھر طاقت کے توازن کو بدل دیا۔ یہ انتخابی تنازع صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے۔ اسی پارلیمان نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی تقرریوں اور آئینی مقدمات کے نظام کو تبدیل کیا، اور پھر 27ویں ترمیم نے وفاقی آئینی عدالت قائم کر دی۔ سپریم کورٹ کے کردار کو محدود کر دیا گیا، فوجی کمان کو ایک مرکز میں جمع کیا، اور اعلیٰ فوجی قیادت کو غیر معمولی آئینی اور قانونی تحفظ فراہم کیا گیا، اور اب اسی سیاسی بندوبست سے نئے صوبوں، جمہوریت کی نئی شکلوں اور ملکی ریفرینڈم کی بات سامنے آ رہی ہے۔ یہ الگ الگ واقعات نہیں ہیں، یہ طاقت کے مسلسل مرکزیت کا پیٹرن دکھائی دے رہا ہے۔ 26 نومبر 2024 کو ڈی چوک میں ریاستی سیکیورٹی آپریشن کے دوران شہری جانیں گئیں۔ حکومت نے پہلے مظاہرین کی ہلاکتوں سے انکار کیا، پھر HRCP کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں کہا گیا کہ جانیں بھی گئیں اور لوگ بھی زخمی ہوئے۔ اس کے باوجود بھی کوئی مکمل آزاد عدالتی تحقیقات سامنے نہیں آئی۔ میرے نزدیک جب ریاستی ادارے آپریشن کر رہے ہوں، اطلاعات بند ہوں، شہری مارے جائیں، اور پھر حکومتیں اموات سے ہی انکار کر دیں، تو یہ ریاستی قتل اور پردہ پوشی کا مقدمہ بنتا ہے۔ آزاد کشمیر میں بھی احتجاج، انٹرنیٹ کی بندش، گرفتاریاں اور خونریز جھڑپوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اور PTA نے علاقائی انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے، جبکہ پہلی 13 نشستوں میں سے 9 نشستیں مسلم لیگ نون جیت چکی ہے، جو بھی نتائج اب تک سامنے آئے ہیں، اور آج اس کے دوسرے مرحلے کی پولنگ ہو رہی ہے، جس میں اب تک جو پولنگ کی جو تعداد ہے، یعنی کہ لوگوں کی شرکت کی تعداد ہے، خبروں کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ بہت کم تعداد میں لوگ اس الیکشن میں شامل ہوئے ہیں، اور کئی جگہوں پر موسم خرابی کے سبب یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ احتجاجی اتحاد نے بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ حکام نے بھی مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کی بعض اموات کی تصدیق کی ہے۔
آزاد کشمیر مکمل آئینی صوبہ نہیں ہے اور مالی اور سیاسی طور پر اسلام آباد پر اس کا انحصار بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نئی انتظامی یونٹس کی بحث کا ایک انتباہ بن جاتا ہے، یعنی کہ یہ شکل جو ہے آزاد کشمیر کی جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ایک نئی انتظامی یونٹ نما اس وقت وہاں پہ ایک سچویشن ہے حکومت کی۔ سو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر اگلے یونٹ بنے گے تو ان کے ہاں حکومت کی صورتحال کیا ہوگی۔ کیا چھوٹے یونٹس عوام کو طاقت دیں گے یا مرکز کو انہیں کنٹرول کرنا انتہائی آسان بنا دیں گے؟ محسن نقوی نے نئے صوبوں کی بات ایک معاشی سمٹ میں کی تھی۔ انہوں نے فاقی خسارے، قرض اور مجرد نظام کو انتظامی یونٹ سے جوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ NFC اور جو 18ویں ترمیم کے بارے میں خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ 4 بڑے صوبے فاق کے سامنے اپنی سیاسی اور مالی حقوق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر 15 یا 18 چھوٹے اور مالی طور پر کمزور یونٹس کو الگ الگ کنٹرول کرنا انتہائی آسان ہوگا، اور ہر یونٹ فاقی گرانٹ کا منتظر رہے گا اور حکومت میں بقا کے لیے اسلام آباد کی محتاج۔ نام اختیاراتی تقسیم کا ہوگا، مگر نتیجہ طاقت کی مرکزیت ہو سکتا ہے، اور یہ 1 یونٹ کا الٹا ماڈل ہوگا۔ پہلے کئی صوبوں کو ملا کر مرکز مضبوط کیا گیا تھا، اب بڑے صوبوں کو توڑ کر مرکز کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اصل حل میرے نزدیک آئین میں پہلے سے ہی موجود ہے، یعنی کہ اگر مقصد صرف گڈ گورننس ہے تو آئین کے آرٹیکل A140 میں اس کا حل موجود ہے۔ منتخب مقامی حکومتیں قائم کی جائے، سیاسی، انتظامی اور مالی اختیارات اضلاع، شہروں اور یونین کونسلز تک منتقل کیے جائیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج ریفرینڈم کا مانگنے والی MKM پاکستان نے بھی آرٹیکل A140 پر عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر بااختیار مقامی حکومتی جو حکومتیں ہیں وہی اگر مسئلے کا حل ہیں، جو بلدیاتی حکومتیں ہیں، تو پھر پہلے ان پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ 18 نئی اسمبلیاں، نئی کابینائیں، گورنر ہاؤسز اور نئی بیوروکریسیاں بنانے کی جلدی کیوں ہے؟ میرے نزدیک فرق واضح ہے۔ بااختیار مقامی حکومتیں طاقت عوام تک پہنچاتی ہیں، مرکز کی محتاج انتظامی اکائیاں طاقت واپس اسلام آباد لے کر جاتی ہیں۔ سو اس سارے سینیریو کے اندر میرا تجزیہ بالکل واضح ہے۔ محسن نقوی کی تقریر کسی عام وزیر کی آزاد سیاسی سوچ محسوس نہیں ہوتی۔ ان کے پاس اپنا عوامی مینڈیٹ نہیں، مگر پاکستان کے پارلیمان، وفاق اور جمہوری نظام کو ری سیٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ فوجی ترجمان نے اس بیان کو ذاتی رائے قرار دے دیا، مگر اس کی بنیادی دلیل کو انہوں نے بھی جائز قرار دیا ہے۔ وزیر دفاع ہائبرڈ نظام کو ملک کی نجات کہتے ہیں۔ چند طاقتور شخصیات کو مل کر ملک کی سمت طے کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور اب MKM پاکستان ملکی ریفرینڈم کا مطالبہ کر رہی ہے۔ میرے نزدیک یہ محض گڈ گورننس کی بحث نہیں ہے، یہ پاکستان کے سیاسی اور وفاقی نظام کو ایک زیادہ مرکزیت پسند ہائبرڈ بندوبست کے مطابق دوبارہ بنانے کی ممکنہ تیاری ہے۔ اور اس پوری بحث کا خلاصہ ایک جملے میں ہے کہ سویلین حصہ ناکام قرار دیا جا رہا ہے، مگر فوجی حصہ مزید مضبوط کرنے کی تیاری ہے۔ ابھی فیلڈ مارشل کے لیے صدارتی عہدہ یا کسی مخصوص ریفرینڈم کا ثابت شدہ منصوبہ سامنے نہیں آیا، لیکن پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے منصوبے ہمیشہ پہلے سرکاری مسودے کی شکل میں سامنے نہیں آتے ہیں۔ پہلے بیانیہ بنایا جاتا ہے، پھر نظام کو ناکام قرار دیا جاتا ہے، پھر نجات دہندہ پیش کیا جاتا ہے، اور پھر سیاسی اتحادی مطالبہ کرتے ہیں، اور آخر میں پہلے سے طے شدہ فیصلے کو آئینی یا عوامی منظوری کا نام دے دیا جاتا ہے۔ پاکستان کو بہترین گورننس کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو شاید نئے صوبوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے پاکستان کو حقیقی انتخابات چاہیے۔ فارم 45 کے مطابق نتائج چاہیے، آزاد عدلیہ چاہیے، آزاد میڈیا چاہیے، بااختیار مقامی حکومتیں چاہیے۔ ڈی چوک اور آزاد کشمیر میں شہریوں کی ہلاکتوں کی آزادانہ تحقیقات چاہیے، اور فوج کو اس کے آئینی دائرے میں واپس جانا ہوگا جو کسی جمہوری ملک میں فوج کا ہوتا ہے۔ ملک کا دفاع کرنا، ملک پر حکومت کرنا نہیں۔ جس پارلیمان کا اپنا مینڈیٹ فارم 47 کے تنازع میں ڈوبا ہو اور اسے پاکستان کا آئینی نقشہ تبدیل کرنے کا اخلاقی اختیار کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ جہاں عام انتخابات متنازع ہوں، وہاں ریفرینڈم کس طرح قابل اعتماد ہوگا؟ اور جس نظام میں چند لوگ پہلے ہی فیصلہ کر لیں اور پارلیمان بعد میں صرف مہر لگائے، وہ عوامی جمہوریت کیسے ہوگی؟ سو میرا فیصلہ یہ ہے کہ نئے صوبوں کی موجودہ اچانک بحث اختیارات عوام تک پہنچانے سے زیادہ طاقت کو مرکز میں جمع کرنے کا خطرہ رکھتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کیجئے، پاکستان کا اصل مسئلہ صوبوں کی تعداد ہے یا کہ آئین، ووٹ اور منتخب حکومت کو کبھی آزادانہ طور پر کام ہی نہ کرنے دینا ہے؟
اور اگر کل ریفرینڈم ہوتا ہے تو سوال یہ نہیں ہوگا کہ بیلٹ پیپر پر ہاں لکھا ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہوگا کہ سوال کس نے لکھا ہے، میڈیا کس کے کنٹرول میں ہے، موجودہ قیادت آزاد تھی یا جیل میں، نتیجہ کس نے مرتب کیا، اور کیا عوام نے واقعی فیصلہ دیا یا پھر ضیاء الحق کے دور کی طرح اقتدار نے سوال بھی خود لکھا، جواب بھی خود لیا اور نتیجہ بھی خود ہی سنا دیا۔ کیونکہ جس نظام میں ووٹ عوام دیں، نتیجہ کوئی اور لکھے، حکومت کوئی اور بنائے، آئین کوئی اور تبدیل کرے اور پھر ریفرینڈم کے نام پر عوام سے اپنے فیصلے کی منظوری مانگے، وہ جمہوریت نہیں ہے، وہ قبضے کو عوامی رضامندی دینے کا نام ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے فرحان اسلم انفلٹرڈ، میں ہوں فرحان اسلم، گزشتہ 30 برس سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں، برطانیہ میں رہتا ہوں۔ میرا پروگرام پسند آیا تو براہ مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں اقربا کے ساتھ میرے اس پروگرام کو بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ زندگی رہی تو بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔